سر بتائیے گا کہ یہ فرد جرم عائد تو ملتوی کر دی گئی ہے، خان صاحب نے معذرت بھی کی ہے، پہلے تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا، آپ آئیے گا، آپ کو بھی اندر نہیں جانے دیا آپ لوگوں کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں۔ یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، بزدل ہیں، ان کی اللہ نے ان کے اعصاب جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دی ہیں۔ یہ قوم کی بددعائیں لگ رہی ہیں، کشمیریوں کی بددعائیں لگ رہی ہیں۔ یہ ابھی جو قانون سازی کر رہے ہیں شریعت کے ساتھ، اس ملک قرآن اور سنت کے تابع آئین ہے، یہ جو کر رہے ہیں غیروں کے آقاؤں کے اشاروں پہ، یہ جس طرح انہوں نے ضمیر فروشی کی ہے، تو یہ سب چیزیں ان کے اللہ کے فضل سے ان کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ سیاسی طور پہ تو یہ ختم ہو گئے ہیں، تبھی تو الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں، تعریف رب کی ہے، میں سابقہ وزیر داخلہ ہوں، مجھے انٹر نہیں جانے دیا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ پتہ نہیں اسلام آباد پولیس کا تو اہلکار نہیں تھا، ایک بزرگوں کو ڈنڈا مار رہا ہے، یہ تمہاری کوئی کیا مطلب کیا بتانا چاہتے ہو؟ اور یہ میسیج ان کو جس زبان میں یہ بات کریں اس میں دینا ضروری ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کے ٹیکس پیئر سے اس ملک کا جو نظام چل رہا ہے، پاکستانی قوم اللہ کے بعد پاکستانی قوم کے ٹیکس پیئر سے، یہ ہوتے کون ہیں کسی پاکستانی پہ ڈنڈا اٹھانے والے؟ یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ اور یہ پھر اپنے آپ وردی میں میں پھر کہتا ہوں، میں نے اپنی سب ٹیم کو یہ کہا ہے، خان صاحب بھی کہتے ہیں، چاہے فوج پاکستان ہو، چاہے پاکستان کی پولیس ہو، پاکستان کے ریاستی ادارے ہوں، ہماری عزت ہیں، لیکن پاکستانی اور کسی بھی پاکستانی پہ ڈنڈا اٹھانا، اس کی تذلیل، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ بزدل ہیں، اور جہاں تک عدالت کے اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہم عدالتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں سپریمیسی آف لا، رول آف لا، میرا لیڈر جیل بھی کاٹ چکا ہے اس کے لیے۔ تو یہ جو میلافائڈی، یہ جو دھوکہ اور قوم کو یہ کسی طریقے سے دنیا میں رسوا کرنے پہ یہ بدبخت تلے ہوئے ہیں، ایک ایسا شخص جو اللہ کے محبوب کی ناموس کے لیے، دین اسلام کے لیے، تمام انسانیت کے لیے امن کا داعی بنا ہو، ناموس رسالت کا علم اٹھایا ہو، جو پاکستانی قوم، عام پاکستانی کی عزت نفس کی بات کرتا ہو، انہوں نے ان کو ٹیررسٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا۔ دشمن تو کہتے ہی یہی ہیں۔ خان وہ آدمی ہے جس نے مودی کا اصل چہرہ، بی جے پی کا اصل چہرہ پوری دنیا کو بتایا۔ اب یہ بدبخت کیا ان کے ایجنٹ ہیں مودیوں کے؟ یہ ایجنٹ ہے یہ بدبخت، یہ اس ملک کے ساتھ اس میدان میں مقابلہ کر نہیں سکتے تو نہ اہل ہو، مقابلہ کر نہیں سکتے، پھر تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تو پیٹ پیچھے وار کر رہے ہو۔ یہ تو منافقین کی سوچ ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر لانگ مارچ آئے تو دھونی دیں گے، کس کا بتا دیں، اور ساتھ میں احسن اقبال صاحب کو بھی بری کر دیا اس کیس میں سپورٹس کمپلیکس میں، اور دوسرا مریم نواز کیون فیلڈ ریفرنس میں بھی اس کو نیب کافی کمزور دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خان کیا کہتا تھا، این آر او نہیں دوں گا، اس کے بعد کیا ہوا؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ جو جیلوں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بڑے چور کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، وہی فیصلے کرے گا، یہی لوگ پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ عام آدمی کی کوئی عزت نہیں، ووٹ کے لیے تو عام آدمی ہے۔ ان سے پوچھیں، یہ جو اقتدار میں ہے، جاؤ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ، دیکھو کیا حالت ہے ان کی، یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، کیا کر رہے ہیں؟ سیلاب میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے لیے آتے، یہ غیروں کے آقاؤں پہ چلنے والے اور اشاروں پہ یہ ہر وہ کام کریں گے، ہر اس شخص کو سپورٹ کریں گے جو پاکستان کی غیرت، پاکستان کی بنیاد کا سودا کریں گے۔ رانا ثناء اللہ والا بتا دیں، کہتے دھونی دیں گے اگر لانگ مارچ آئے تو۔ اسے کہو اللہ سے ڈرے، بڑکوں سے کام نہیں چلتا، اپنی خیر منائے، انشاءاللہ 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 وقت ثابت کرے گا کہ کون کیا کرتا ہے۔